فرمایا کہ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب بھولے پھلے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہے ہیں۔ بالآخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہی بات اہل کتاب سے بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اگر یہ کتاب کو نازل کرتے، توراہ اور انجیل کو نازل کرتے، تو ہم ان کے اوپر نیچے سے برکتوں کو نازل کرتے۔ اب یہی بات جو ہے وہ مسلمانوں سے بھی کہی جا رہی ہے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کی کرتوتوں کی پالاش میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے لوگ کیا اس سے بے خوف رہ سکے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سوتے پڑے ہوں؟ یہ بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف رہ سکے کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل میں لگے ہوں؟ پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے بے خوف رہ سکے؟ تو یاد رکھو کہ خدا کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف رہتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہوں۔ کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آ پکڑتے؟ نہیں، وہ کبھی سبق نہیں لیتے اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشتوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے کسی عہد کا پاس نہیں دیکھا، بلکہ اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا ہے۔ ان قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس رسول بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ پھر دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھے یہی چاہیے کہ میں اس کا حریص ہوں کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اپنے اس منصب کی صریح نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اس نے جواب دیا، اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ دفعتاً چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا تو کہا کہ یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو؟ پھر سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹال دیجیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیجیں جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھی جیت گئے تو بڑا صلہ تو ہمیں یقیناً ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں ضرور، اور تم ہمارے مقررین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اس پر جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم ہی پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دی اور ان پر دہشت کاری کر دی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو، پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ اس کے طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے،
सो हक जाहिर हुआ और जो कुछ वो कर रहे थे सब बातिल हो गया। फिरौन और उसके साथी उस रोज वहां मगलूब हुए और जलील होकर रह गए और जादूगर खुदा की इस निशानी को देखकर सिजदे में गिर पड़े। इन्होंने बेइख्तियार कहा कि हम जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आए हैं जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा कि तुम मेरी इजाजत के बगैर उस पर ईमान ले आए हो, ये जरूर एक साजिश है जो तुमने इस शहर में इसलिए की है कि इसके बाशिंदों को वहां से निकाल दो। सो इसका नतीजा तुम्हें अभी मालूम हुआ चाहता है। मैं तुम्हारे हाथ और पांव बेतरतीब काटूंगा, फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। इन्होंने जवाब दिया, फिर क्या है, हम अपने परवरदिगार ही की तरफ लौटेंगे। तुम सिर्फ इस गुस्से में हमारे दर पे आज़ाद हो रहे हो कि हमारे परवरदिगार की निशानियां जब हमारे पास आ गई तो हम उन पर ईमान ले आए। परवरदिगार, अब तू हम पर सब्र का फैजान फरमा और हमें इस हाल में दुनिया से उठा कि हम मुसलमान हों। फिरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा, क्या तुम मूसा और उसकी कौम को इसी तरह छोड़े रखोगे कि मुल्क में फसाद फैलाएं और तुम्हें और तुम्हारे ठहराए हुए माबूदों को ठुकराएं? फिरौन ने जवाब दिया, हम उनके बेटों को बुरी तरह कत्ल करेंगे और उनकी औरतों को जीता रहने देंगे। हकीकत ये है कि हम उन पर पूरी तरह हावी हैं। इस पर मूसा ने अपनी कौम को नसीहत की कि तुम अल्लाह से मदद चाहो और साबित कदम रहो। ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है। और याद रखो कि आखिर में कामयाबी उन्हीं की है जो उससे डरने वाले हों। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे आने से पहले भी सताए गए और तुम्हारे आने के बाद भी सताए जा रहे हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन्होंने हज़रत मूसा को एक तरह से ताना मारा कि अजीब बात है कि आपके आने से पहले हमें फिरौन दूसरे तरीके से तंग किया करता था और आपके आने के बाद दूसरे तरीके से हम सताए जा रहे हैं। मूसा ने जवाब दिया, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक करे और तुम्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता फरमाए, फिर देखो कि तुम कैसे अमल करते हो। हमने फिरौन के लोगों को कहत में और पैदावार की कमी के अज़ाब में मुब्तला रखा ताकि वो मुतनब्बे हों। यानी ये जो बात शुरू में कही गई थी, हम जिस कौम में रसूल या नबी को भेजते हैं तो उस पर हम जो है उसकी रोज़ी तंग कर देते हैं उसको आजमाने के लिए। हमने फिरौन के लोगों को कहत में और पैदावार की कमी के अज़ाब में मुब्तला रखा ताकि वो मुतनब्बे हों। लेकिन हुआ ये कि जब उनके अच्छे दिन आते तो कहते ये हमारा हक है, और जब बुरे दिन आते तो उसको मूसा और उसके साथियों की नहूसत बताते थे। सुनो, इन लोगों की नहूसत तो अल्लाह ही के पास है, मगर इनमें से अक्सर नहीं जानते। उन्होंने यही कहा कि हमें मजबूर कर देने के लिए तुम ख्वाह कोई निशानी हमारे पास ले आओ, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। तो हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डियाँ, जुएं और मेंढक छोड़ दिए और उन पर खून बरसाया। ये सब निशानियां थी बनी इस्राइल के सहीफों में जिनकी तफसील कर दी गई है, मगर वो तकब्बुर करते रहे और हकीकत ये है कि वो मुजरिम लोग थे। जब कोई आफत उन पर टूट पड़ती तो कहते कि ए मूसा, अपने परवरदिगार से तुम उस अहद की बिना पर जो उसने तुमसे कर रखा है हमारे लिए दुआ करो। अगर ये आफत तूने इस वक्त हमसे हटा दी तो हम तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे और बनी इस्राइल को तुम्हारे साथ जाने देंगे। फिर जब कुछ मुद्दत के लिए जिस तक उन्हें पहुंचना ही था वो आफत हम उनसे हटा देते तो उसी वक्त अहद को तोड़ देते थे। तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया, इसलिए कि इन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे बेपरवाह बने रहे और उनको जो दबा कर रखे गए थे हमने उस सरजमीन के मशरिक़ व मग़रिब का वारिस बना दिया, जिसमें हमने
बरकतें रखेंगी। बनी इसराइल पर तेरे परवरदिगार का वादा खैर इस तरह पूरा हुआ क्योंकि वो साबित कदम रहे और हमने फिरौन और उसकी कौम का सब कुछ बर्बाद कर दिया जो वो अपने शहरों में बनाते और जो कुछ देहात के बागों और खेतों में टट्टियों पर चढ़ाते थे। दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने समंदर के पार उतार दिया। फिर उनका गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जो इस कदर अहमद थी कि अपने कुछ बुतों की परिस्थिति में लगी हुई थी। बनी इसराइल ने देखा तो कहा कि ऐ मूसा, जिस तरह इनके माबूद हैं इस तरह का एक माबूद हमारे लिए भी बना दो। मूसा ने कहा, तुम बड़े ही जाहिल लोग हो, ये जिस काम में लगे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है और जो कुछ कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए खुदा के सिवा कोई और माबूद तलाश करूं? दरअसल कि वही है जिसने तुमको दुनिया वालों पर फजीलत बख्शी है। याद करो जब हमने फिरौन के लोगों से तुम्हें निजात अता फरमाई जो तुम्हें सख्त अजाब में डाले हुए थे, वो तुम्हारे बेटों को पूरी तरह बेदर्दी से कत्ल करते और तुम्हारी औरतों को जीता रखते थे और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी सख्त आजमाइश थी। बनी इसराइल वहां से आगे बढ़े तो हमने मूसा से 30 रातों का वादा ठहराया और 10 मजीद रातों से उसको पूरा किया। तो इसके नतीजे में उसके परवरदिगार की ठहराई हुई मुद्दत 40 रातें पूरी हो गई। इस वादे के लिए जाते हुए मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करोगे और लोगों की इस्लाह करते रहोगे और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर नहीं चलोगे। जब मूसा हमारे ठहराए हुए वक्त पर पहुंच गया और उसके परवरदिगार ने उससे कलाम किया तो उसने इल्तिजा की कि परवरदिगार मुझे मौका दे कि मैं तुझे देखूं। फरमाया, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकोगे, अलबत्ता इस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह कायम रह जाए तो आगे तुम भी मुझे देख सकोगे। फिर जब उसके परवरदिगार ने पहाड़ के एक हिस्से पर तजल्ली की तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश आया तो बोले, तू पाक है, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और गवाही देता हूँ, सबसे पहले मानने वाला हूँ। फरमाया, ए मूसा, मैंने अपने पैगाम और कलाम से तुम्हें लोगों पर सरफराजी बख्शी है, इसलिए जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसे लो और शुक्रगुजार बनकर रहो। चुनाचे उसके लिए हर किस्म की नसीहत और दीन और शरीयत से मुताल्लिक हर चीज़ की तफसील हमने तख्तियों पर लिख दी। फिर हिदायत की कि उन्हें मजबूती से पकड़ो और अपने कौम को हुक्म दो कि उनके अंदर लिखे हुए आसन तरीके की पैरवी करें। इसमें तकरीबन जो है वो 10 बातें थी जो उनकी हिदायत के लिए थी और यही फिर वो 10 बातें जो हैं वो बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आगाह की। तो उनको लिखी तख्तियाँ दी गई थी जिसके अंदर उनकी कौम के लिए नसीहत थी। उन्हें मजबूती से पकड़ो और अपनी कौम को हुक्म दो कि उनके अंदर लिखे हुए आसन तरीके की पैरवी करें। अपनी कौम को लेकर जरा आगे बढ़ो, मैं करीब तुम्हें नाफरमानों के घर दिखाऊंगा। तुम देखोगे कि मैं करीब उन लोगों को अपनी निशानियों से फेर दूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं और ऐसे हैं कि अगर हर किस्म की निशानियां देख लें फिर भी उन पर ईमान न लाएं। अगर हिदायत की राह देखें तो उसे इख्तियार न करें और अगर गुमराही की राह देखें तो उस पर चल पड़ें। ये इसलिए कि इन्होंने इससे पहले हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे बेपरवाह बने रहे। हमारी निशानियों को जिन लोगों ने भी झुटलाया और आखिरत की मुलाकात का इनकार किया है उनके आमाल ज़ाया हो गए। अब क्या बदले में उसको रुस्वा उसके सिवा कुछ पाएंगे जो वो करते रहे हैं। मूसा खुदा के हुजूर में था कि उसकी कौम ने उसके पीछे अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया, एक धड़ जिससे बैल किसी आवाज निकलती थी। क्या इन्होंने नहीं देखा कि न वो उनसे बोलता है और न उनकी रहनुमाई कर सकता है, इसके बावजूद उन्हें उसे माबूद ठहराया और वो सख्त जालिम थे। फिर जब
پچھتائے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری غلطی معاف نہ کی تو ہم نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جب موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا تو آتے ہی کہا تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی، کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، اس لیے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ تب موسیٰ نے دعا کی کہ میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان کے پروردگار کا غضب انہیں پہنچ کر رہے گا اور وہ اسی دنیا کی زندگی میں ذلت سے دوچار ہوں گے۔ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے برے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے، اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، ان سے جو کچھ منقول ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور تجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہی تھی، سو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ لے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ فرمایا میں اپنے عذاب میں اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں اور میری رحمت پر ہر چیز شامل ہے۔ سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ کر رہوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان کے اوپر سے ان کے وہ بوجھ اتارتا اور بندش سے دور کرتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں۔ لہذا جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اس روشنی کی پیروی اختیار کر لی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو اللہ اور اس کے نبی امی رسول پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے، اس لیے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، تاہم زیادہ وہی ہیں جو نافرمان رہے۔ ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہ نکلے۔ اس طرح کے ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر منصبہ اتارے۔ کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، افسوس کہ جن پر
یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی نافرمانی کی، اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، اور بستی کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر آگے ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ان کے ظالموں نے ایک دوسری بات سے بدل لیا، چنانچہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ان کو کہا تھا کہ عاجزی سے داخل ہو سر جھکاتے ہوئے اور یہ دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا اور گندم گندم کہتے ہوئے اس سے میں داخل ہوئے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات کو اپنی بات سے بدل دیا۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سب کے معاملے یعنی ہفتے کے معاملے میں خدا کے حدود سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے سب کے دن منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ نہیں آتی تھی۔ ہم اس طرح انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور انہیں یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے پروردگار کے حضور اپنا حضور پیش کرنے کے لیے اور اس لیے کہ یہ خدا کی غضب سے بچ جائے۔ پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، اور ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ جس چیز سے روکے گئے تھے جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ بات بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ روز قیامت تک وہ برابر ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی، ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹیں، یعنی یہ جو حالات آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے جو اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اسی کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، جو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں وہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں یاد بھی ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا گویا وہ سائبان ہے، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ فرمایا یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ خدا کے غضب سے بچے رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔